شک انسان کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ ایک شک میرے شوہر نے مجھ پہ ایسا کرا کہ زندگی ہم دونوں کی ہی برباد ہو گئی۔ میں ہمیشہ سے خوش مزاج تھی، ہنسا کرتی تھی۔ شادی سے پہلے میں بہت ہنستی تھی۔ میری ہنسی کی آوازیں باہر گونجتی اور ابا اکثر آ کر کے کہتے، آہستہ ہنسا کرو، باہر آوازیں آ رہی ہیں، اور میں ابا کی وجہ سے چپ ہو جاتی، لیکن مجھے بہت ہنسنے کی عادت تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میں ہنسا کرتی، سب سے مذاقیں کرا کرتی، اور اسی طرح سے میری خوشگوار زندگی گزر رہی تھی۔ یہ چیزیں ہر کسی کو پسند نہیں ہوتی، لیکن مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میں بڑی ہوتی چلی گئی۔ محلے میں میری مثالیں تھیں کہ جس گھر میں جائے گی وہاں کلکاریاں ہی بکھیرے گی۔ خوش مزاج، میں ہنسنے کھیلنے والی، میری ایک ایسے آدمی سے شادی ہوئی جو شکی مزاج تھا۔ میری جیجا جی جب آتے میں گھنٹوں ان سے ہنسی مذاق کرتی، اور میرے دونوں جیجا جی مجھے بہت پیار کرتے، اور میری بہنیں بھی مجھے بہت پیار کرتی، پر مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ یہی ہنسی مذاق میرے شوہر کو اتنی بری لگے گی، اتنی ناگوار گزرے گی۔ خیر، وقت گزرا اور میں بڑی ہو گئی تھی، اب شادی کی عمر بھی تھی، اور میرے ماں باپ نے میری شادی کر دی۔ میں ہنسی خوشی اپنے سسرال میں گئی، ہر کوئی مجھ سے خوش تھا، سسرال میں سب مجھ سے خوش تھے، ایک سوائے میرے شوہر کے۔ نئے دنوں میں جب میرے نندوئی مجھ سے ہنسی مذاق کرتے، یا میرے جیجا جی آ کے ہنسی مذاق کرتے، بہنیں کرتی، تو میرے شوہر کہیں نہ کہیں غصے میں باہر چلے جاتے، اور آ کر کے کہتے، تمہاری آوازیں بہت باہر آ رہی ہیں، تھوڑا کم ہنسا کرو۔ مجھے یہ ساری چیزیں نہیں اچھی لگتی، اور میں سادے مزاج میں یہ کہہ دیتی کہ ہنسنے پہ بھی پابندی ہے، ہنسی کیا خریدنی پڑتی ہے، یہ تو اپنی ملکیت ہے، چاہے جتنا ہنسے انسان۔ اور میرے شوہر اس بات کو کر کے چپ ہو جاتے، اور میں بھی چپ ہو جاتی۔ لیکن اب ایسا ہونے لگا تھا کہ میرا ایک دیور تھا جو مجھ سے بہت زیادہ چھوٹا تھا، بہت ہنسی مذاق کرتا تھا، میں بھی بہت ہنسی مذاق کرتی تھی۔ میرے شوہر کے دماغ میں ایک شک سا ہو گیا کہ میں اپنی بہنوں سے اور اپنے دیور سے اتنی ہنسی مذاق کیوں کرتی ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آ کے روکنا ٹوکنا۔ میں نے ایک سیٹ خریدا جو مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا، لیکن میں نے اکیلے میں خریدا تھا، وہ گلے کا نازک سے کان کے تھے، نازک سے گلے کا تھا۔ شادی کے بعد یہ ساری چیزیں خریدنے کا لڑکی کو بہت شوق ہوتا ہے۔ میرے شوہر نے کہا، یہ تمہیں کس نے دیا؟ میں نے کہا، میں نے خود نے خریدا۔ تو کہنے لگے کہ تم ایسے کیسے خرید سکتی ہو، میرے بغیر کبھی بھی کوئی چیز نہیں خریدنا۔ مجھے بڑا تعجب سا ہوا، میں نے ان سے کہا کہ ایسے نہیں کہا کرتے، اور ایسا کون کرتا ہے، ہر وقت آپ میرے ساتھ نہیں رہتے ہو، کہیں بھی کوئی بھی چیز اگر مجھے پسند آ جائے تو کیا میں آپ کی اجازت کا انتظار کروں گی؟ تو کہنے لگے کہ ہاں، تمہیں انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ میں تمہارا مزاجی خدا ہوں۔ میں چپ ہو گئی، میں نے امی سے شکایت کی۔ امی نے کہا کہ شروع میں ایسے ہوتا ہے، شادی کے بعد سب کے ساتھ ایسے چلتا ہے، بچے ہو جاتے ہیں تو سب ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میں چپ ہو گئی، اور پھر اس کے بعد میں بس یہی سلسلہ جاری رہا۔ میں کپڑے خریدتی، جب اسی کے اوپر بات، کوئی چپل سینڈل کچھ بھی لاتی، کہاں سے آیا، کیوں آیا، کیسے آیا، ہر چیز پہ تحقیقات۔ میں بہت پریشان تھی۔ میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ جو بھی میرا شوہر ہو میری جیسے خوش مزاج ہو، تاکہ زندگی ہماری خوشگوار رہے۔ اسی بیچ میں اللہ کا حکم ہو گیا اور میں ماں بننے والی تھی، لیکن میرے شوہر کے دماغ میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ یہ بچہ آخر کس کا ہے۔ میں نے ایک دن ان سے کہا کہ تمہیں شک ہے میرے اوپر؟ تو کہنے لگے کہ ہاں، میں تم پہ شک کرتا ہوں، اور مجھے نہیں لگتا یہ بچہ میرا ہے۔ یہ بات سن کے مجھے اتنا غصہ آیا، میں نے کہا کہ کیوں اپنی مردانگی کے اوپر شک کرتے ہو؟ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے کہ یہ بچہ تمہارا ہے، اور مجھے صرف تمہارے سوا کسی نے نہیں چھوا۔ میرا بیٹا ہوا، لیکن میرے شوہر میرے بیٹے کو پیار نہیں کرتے تھے۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ میرے دیور میں ملتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ تمہارے جیجا میں ملتا ہے۔ سب لوگ ہنسی مذاق سمجھتے اس بات کو، اور میرے دل کے اندر وہ چوٹ لگتی کہ یہ اتنی گندی بات اور اتنی غلط بات کیسے کہہ سکتے ہیں۔ چپ تھی، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیا کہوں، کس سے کہوں۔ یہ چیزیں ایسی بھی نہیں ہوتی جو کسی سے کہی جائیں۔ زندگی شک کے اندر گھٹ رہی تھی، اور میں سسک رہی تھی۔ میں چپ تھی، لیکن میری چپی کا وہ یہ سوچتے تھے کہ شاید میں بد کردار ہوں،
میں بہت پریشان تھی، میں نے اپنے ابو سے بھی کہا، لیکن میرے شوہر کا شک دن بدن بڑھتے ہی جا رہا تھا۔ وہ کسی کی نہیں مانتے، کسی کی نہیں سنتے، بس ان کے دل دماغ میں ایک شک نے گھر کر رکھا ہے، اور یہ شک کہیں نہ کہیں مجھے کھا جائے گا اور مجھے برباد کر دے گا۔ کئی بار میں میکے میں آ کے بیٹھ گئی اسی بات پہ کہ تم مجھ پہ شک کرتے ہو۔ کئی بار میں نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو ختم کر دوں، پر اپنے بچے کو دیکھ کر کے میں چپ ہو گئی کہ میرے بچے کا اس میں کیا قصور۔ کئی بار میں نے یہی چاہا کہ میں زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کروں، لیکن کسی کا کیا بگڑتا۔ میری باجی نے مجھے بہت سمجھایا اور کہا کہ یہ تم سب کچھ کرنے کے بعد بھی کچھ صحیح نہیں کرو گی، اگر تم نے اپنی زندگی کو ختم کر لیا تو سمجھو وہ جیت گیا، تو اس کا مقابلہ تم خود سے کرو، اپنی زندگی کو صحیح ڈھنگ دو اور اپنے شوہر کا دل جیتنے کی کوشش کرو۔ بہت کوشش کری پر کبھی بھی مجھے اس چیز میں سفلتا نہیں ملی۔ آخرکار ایک دن میرے شوہر نے مجھے تنگ آ کر کے کہہ دیا کہ میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا کیونکہ تم بد کردار عورت ہو۔ یہ بچہ بھی میرا نہیں ہے، نہ مجھے یہ بچے سے پیار ہے، نہ مجھے تم سے پیار ہے، اور اس لیے میں تمہیں خلاصہ دیتا ہوں۔ اور مجھے چھوٹی سی بات کے اوپر خلاصہ دے کر کے میرے ماتھے پہ ایک ٹھپا لگا کر کے میری ماں کے گھر بھیج دیا۔ امی کے گھر آنے کے بعد میں بہت روئی اور میں نے امی کو ساری بات بتائی۔ امی نے ساری بات سنی اور امی نے کہا کہ بس اب زندگی کو نئے سرے سے جینا ہے تو اپنے ڈھنگ سے جیو۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن اس غلطی کا زندگی بھر گلے سے لگا کر تو نہیں بیٹھ سکتے۔ آدمی ہوتا ہی شکی مزاج۔ تیرا شوہر زیادہ ہی شکی تھا، لیکن کہتے ہیں نا زندگی میں جب یہ والا ٹھپا لگ جاتا ہے تو دنیا بھی نہیں جینے دیتی۔ آج میری ہنسی میری دشمن بن گئی، میری ہنسی میری جرم کی سزا بن گئی۔ میری بھابیاں، میرے سہیلیاں سب کہتی تھی تم بہت ہنستی ہو نا، تو اوپر والے نے تمہارے اوپر دنیا کو ہنسوا دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان ایسا کر سکتا ہے کہ اتنی سی چھوٹی سی بات کے اوپر ایک عورت کو اتنی بڑی سزا مل سکتی ہے۔ کیا عورت کو ہنسنے کا، کھیلنے کا شوق بالکل بھی ادھیکار نہیں؟ کیا وہ ایک مجرم ہے؟ کس چیز کی سزا مجھے اس نے دی؟ کون سا جرم میں نے کرا تھا جس کی سزا مجھے دی؟ صرف ایک شخص نے ہم سب کی زندگی برباد کر دی۔ آج بھی میں اس وقت وہ سوچتی ہوں کہ میں کیوں ہنسا کرتی تھی۔ اس وقت سے میری ہنسی چھن گئی اور میں اپنے گھر کے اندر جتنے ہنسنے بولنے والی تھی اتنی ہی شانت ہو گئی۔ ابو آ کر کے کہتے ہیں کہ اب تو گھر میں سے ہنسی کی آوازیں نہیں نکلتی، تو میں ابو سے کہتی ہے ابو زندگی نے ہی میرے اوپر ہنسی اڑا دی، اب میں آپ سے کیا کہوں۔ بس اپنی زندگی کو لے کر کے میں آج بھی چپ ہوں، تنہا ہوں، اور اس کی جو شک کی مزاج تھا نا، اس نے مجھے اندر سے اتنا توڑ دیا کہ اب میرا من ہی نہیں کرتا کہ میں کسی سے شادی کروں، کسی کے گھر میں بیٹھوں۔ کئی بار رشتے آئے، کئی بار ابو نے کہا، امی نے کہا، لیکن میں نے صاف ان سے کہہ دیا کہ ایک سے ہی زندگی آباد نہیں ہوئی تو دوسرے سے کیسے آباد ہوگی۔ مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی اور میں اپنے بچے کے ساتھ ایسی زندگی گزار لوں گی۔ مجھ سے سلائی آتی ہے، میں اپنی سلائی کرتی ہوں اور اپنے بچے کو پالتی ہوں۔ میں کسی کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ یہ ہنر میں نے بچپن سے سیکھا تھا اور آج وہ یہ ہنر میرے کام آ گیا اور میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ چاہے کم ہے لیکن کوئی شک کرنے والا نہیں، کوئی چپل مارنے والا نہیں، کوئی میرے اوپر لانتیں دینے والا نہیں۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں اور آج میں اپنے بچے کے ساتھ میں جی رہی ہوں۔ مجھے نہ تو ڈر ہے اور نہ ہی خوف ہے۔ رہی دنیا کی بات، تو دنیا تو کسی کو بھی نہیں جینے دیتی۔ دنیا تو ہنستے گھروں کو اجاڑ دیتی ہے، اور میری بھی زندگی کے اندر کچھ لوگوں نے ایسے ہی آگ لگائی جس کی وجہ سے آج زندگی بد سے بدتر ہو گئی۔ لیکن شکر ہے اللہ کا کہ اوپر والا کہتا ہے نا کہ میں بھوکا اٹھاتا ضرور ہوں، بھوکا سلاتا نہیں ہوں۔ میں اپنے بچے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں۔ میری ساس کبھی کبھی ملنے آتی ہے مجھ سے، میرے سسر بھی آتے ہیں اور دیور بھی آتے ہیں، پر ہمیشہ ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ تم ہمت ہار گئی، لیکن اللہ نے
نکاح کے ٹائم پہ ادھیکار دیا ہے عورت کو اور طلاق کے ٹائم پہ ادھیکار دیا ہے ایک مرد کو۔